الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، اسلام کا جذبہ رکھنے والے، دعوت کا جذبہ رکھنے والے اور انشاءاللہ عمل کا جذبہ رکھنے والے بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اللہ کا شکر گزار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح اور دعوت اور دین کے نام پر مجھے اور آپ کو جمع ہونے کے اللہ کے گھر میں توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت میں نے مسنون پڑھی ہے آپ کے سامنے، ایک ایسی اہم آیت جس پر آپ لوگ ضرور غور کریں. اس لیے غور کریں کیونکہ یہ آیت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے. اس آیت کی اہمیت کے لیے اتنا بس ہے کہ یہ خطبۃ الحاجہ کی آیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو بار ریپیٹ کر رہے ہیں، دہرا رہے ہیں اور ہر خطبے میں اس آیت کو پڑھ رہے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی معنی، مطلب، پیغام ہمارے لیے ہوگا انشاءاللہ. اور یہ ساری زندگی اس آیت پر ٹکی ہوئی ہے، یاد رکھیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور جو اطاعت کرے گا اللہ کے رسول کی، یقیناً وہی کامیاب ہے. یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبۃ الحاجہ کی آیت ہے. آپ اگر کامیابی، دنیا میں عزت، آخرت میں کامیابی، نوجوانوں خاص کر تمہارے لیے اگر آپ تلاش کر رہے ہیں تو اصول یہی ہے، ہمارے لیے فارمولا یہی ہے، اس کے بغیر کامیابی ناممکن ہے. مان کے چلیں اس بات کو. یہ ہر خطبے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، ایک خطبے کا پیغام نہیں ہے. بار ہمیں متنبہ کیا گیا ہے. کامیابی اگر ڈھونڈ رہے ہو مسلمانوں تو کامیابی اسی میں ہے. آپ کو ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی. اگر آپ نہیں کریں گے تو کامیابی کا تصور بھول جائیے، ذہن میں رکھو اس. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم، میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو ہمارے اسلام کے دشمن ہیں، ہمارے کرٹکس ہیں، ہمارے دین کے بارے میں تنقید کرتے ہیں. وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں عمر کی کہانیاں پڑھو. کیا بولتے ہیں؟ ان کا لفظ کیا ہے؟ ہارون کی کہانیاں پڑھو، عمر کی کہانیاں پڑھو، انہوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے. میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان ایسا نہیں بولے گا. مسلمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ بول کے پورا نام لے گا. میں غیروں کی بات کر رہا ہوں. ہریجن پیپر میں تو ہم سبھی جانتے ہیں گاندھی نے کیا لکھا حضرت عمر کے بارے میں، حضرت ابو بکر کے بارے میں، ہم سب جانتے ہیں. ہمیں اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کرشن اور رام کی مثال تمہارے سامنے نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ اوتار تھے. بالکل یہی لفظ ہے. میں تمہارے سامنے عمر اور ابو بکر کی مثال دیتا ہوں. یہ ہم جانتے نہیں جانتے، اس کو جانتے نہیں جانتے ہیں، اسی لیے گاندھی کے دشمن بنے بیٹھے ہیں یہاں پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک لفظ ہے، اتنا بہترین لفظ ہے وہ، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمہما طلبنا العزت بدون الاسلام اذلنا اللہ. یہ لکھ کے رکھ کر روز دیکھنے کی بات ہے، یہ دیکھنے کا جملہ ہے. یہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں اللہ نے ہمیں عزت اسلام سے دی ہے. کہاں سے ملی ہے؟ کہاں سے ملی ہے؟ ہماری دولت سے نہیں،
ہماری کسی اور چیز سے نہیں. ہم یہ ذہن میں بٹھائیں ہماری عزت اللہ نے ہمیں اسلام سے دی ہے. کافروں کو ہو سکتا ہے بنگلوں سے، عہدوں سے، منسٹری سے، کسی اور سے مل سکتی ہے. مسلمان کو عزت ملے گی تو اسلام سے ملے گی. یہ بٹھائیں ذہن میں، کھول کر ذہن میں بٹھائیں. جی ہاں، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمہما طلبنا العزت بدون الاسلام. جب بھی اسلام کو چھوڑ کر مسلمان نے عزت کو تلاش کیا ہے، اذلنا اللہ. یہ لفظ میرے ساتھ بولیے، آپ بولیے، بولے، اذلنا اللہ. اللہ نے ہمیں ذلیل کیا ہے. کس نے؟ مسلمانوں نے جب بھی عزت کو اسے چھوڑ کر دوسری چیزوں میں تلاش کیا، اللہ نے ہمیں ذلیل کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ اگر ذلیل کرے گا تو کون ہے جو ہمیں عزت دے گا؟ قرآن مجید کا یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. اللہ جسے ذلیل کرے کون ہے جسے عزت دے؟ آیت کا ترجمہ ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جسے اللہ ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے. جی ہاں، یہ اہم چیز ہے، ایک اصول کے طور پر اسے ذہن میں بٹھائیے. اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی انشاءاللہ تو قدم کامیابی ہمارے چومے گی انشاءاللہ. اگر یہ نہیں ہوگی تو کامیابی کبھی ہمیں نہیں مل سکتی. اس کو ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا دیجیے. قرآن کی ایک دوسری آیت کریمہ ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بہت بڑی گمراہی میں شامل ہو جائے گا. یہ دو اصول، اطاعت کریں گے تو کامیابی ملے گی اور نافرمانی کریں گے تو پھر ناکامی ملے گی. یہ قرآن کی دو آیتیں میرے سارے مضمون کو سمیٹ لیتی ہیں انشاءاللہ. زندگی میں کسی بھی چیز کے اندر الحمدللہ ایسے ایسے نوجوانوں سے میں کبھی کبھی ملتا ہوں، ان کو مل کر میرا ایمان بڑھ جاتا ہے. ان کو مل کر میرا ایمان بڑھ جاتا ہے. 2 دن پہلے جمعہ کی تقریر میں بولا میں ایک انجینئر کے بارے میں جو مسجد رحمانی میں میرے ساتھ عرصے تک نماز پڑھتا تھا. 6 مہینے میں دیکھا نہیں اسے. کتنے؟ 6 مہینے میں نے دیکھا نہیں اسے. 6 مہینے کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد میں بیٹھا تو کئی لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں محبت میں. وہ نوجوان بھی سامنے آ کر بیٹھا. میں نے اس سے پوچھا 6 مہینے کہاں تھے بھائی؟ بولا کہ میرا آپریشن ہوا، سنبھلنے میں مجھے 6 مہینے لگے. کتنے؟ 6 مہینے لگے. میں پوچھا کون سا آپریشن ہوا؟ اس نے یہ بٹن کھولا اوپر کا تو یہاں سے کٹا تھا، تاکہ یہاں سے لگے تھے نیچے ناف کے نیچے تک، پھر ادھر رائٹ میں بھی اور لیفٹ میں بھی. جی ہاں، مجھے اتنا بڑا آپریشن کی کیا ضرورت ہے؟ 3 مہینے لگے مجھے بستر سے اٹھنے میں. کہا والد صاحب، ہمارے والد صاحب کا پھیپھڑا جو ہوتا ہے وہ خراب ہو گیا تھا، اسے دینے کی ضرورت پیش آئی. میں آگے بڑھا کہ میں اپنے والد کو دیتا ہوں. 40 پر 8 گھنٹے کا آپریشن میرا ہوا. کتنے؟ 40 پر 8 گھنٹے کا آپریشن ہوا اور الحمدللہ میں نے وہ چیز میرے والد کو دی. میرا ایک سوال اس کے بعد اس نوجوان کو، میں نے پوچھا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ کہا میری شادی نہیں ہوئی ہے. اتنے ٹانکے تمہیں پڑے ہوئے ہیں، آئندہ زندگی کیسے گزارو گے؟ عورت کو زچگی ہوتی ہے اور اس میں سیزرنگ کی جاتی ہے، کچھ ٹانکے ڈالے جاتے ہیں، 10 قسم کے احتیاط پریکاشن لیے جاتے ہیں. وزن نہیں اٹھانا، سیڑھیاں نہیں چڑھنا، فلاں نہیں کرنا ہے، سارا بدن چیر دیا گیا ہے. آئندہ زندگی کیسے گزارو گے؟ سبحان اللہ. اس بچے نے جو لفظ کہا، میں سوچا میرے جمعہ سے بہتر اس کا ایک لفظ تھا. اس نے کہا صرف والد کو پھیپھڑا دینے کی ضرورت پڑی ہے، بدن کا ہر عضو بھی اگر مجھے دینا پڑے تو میں میرے والد کا احسان اتنا زیادہ ہے میرے اوپر، میں اسے دینا مناسب سمجھوں گا، اور تب بھی میرے والد کا میں احسان ادا نہیں کر پاؤں گا. ایسے بچے ملتے ہیں سامنے جنہیں دیکھ کر میں نے پتہ نہیں 20 25 40 جگہ پر میں نے عبدالعظیم صاحب نے جو نکاح پڑھایا اس نوجوان کی میں نے مثال دی، شیخ نے بھی مثال دی، یوٹیوب میں آپ نے کئی بار سنا ہوگا. میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اس اصول کو زندگی میں بٹھا لو اپنے اندر، اس اصول کو بٹھا لو. کامیابی اگر ہمیں ملنی ہے تو پھر کامیابی کا اصول یہی ہے. کیا اصول ہے؟
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اور ناکامی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی. یہ چیز آپ ذہن میں بٹھا لیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے گا، انشاءاللہ. انشاءاللہ بھائی اب آگے چلیں. قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. میں جس عنوان پر بات کروں گا اور چیزیں بھی میں ساتھ میں لوں گا میرے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی. گناہوں پر میں بات کر رہا ہوں. کس پر؟ گناہوں پر. انشاءاللہ اللہ نے اگر مجھے توفیق دی تو میں ساری چیزوں کو لینے کی کوشش کرتا ہوں. قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. اللہ کا لفظ کیا ہے؟ دلوں پر زنگ لگ گیا ہے. آدمی جب گناہ کرتا ہے، گناہوں کے ساتھ کسی کی زندگی میں برکت نہیں آتی ہے. زنگ سے کیا مراد ہے؟ جامع الترمذی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے فرماتے ہیں، ان المؤمن، بے شک مومن، اذا اذنب، جب گناہ کرتا ہے. میں ایک سوال کروں آپ سے، کروں؟ ارے بھائی کروں نہ کو کروں؟ آپ کو سونے نہیں دوں گا میں انشاءاللہ. جی ہاں، آپ کو سونے نہیں دوں گا. آپ اس امید پر مت رہو کہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، مولوی صاحب کی تقریر لولی کی طرح دکھ رہی ہے، ہم سو جائیں گے. جھنجھوڑ کے اٹھاؤں گا آپ کو. جی ہاں، جھنجھوڑ کے آپ کو اٹھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. ایک سوال کروں نہیں کروں؟ اس میں کوئی ہے جو گناہ نہیں کیا ہے؟ اس میں کوئی ایسا آدمی ہے جو گناہ نہیں کیا ہے کوئی؟ جی ہاں، ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں ہمیں یاد بھی نہیں. جی ہاں، ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں ہمیں یاد بھی نہیں ہے. اور یہ حدیث اللہ کے رسول کی سنو، اذا اذنب کانت. میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، اس سے ہٹ کر ایک مثال دے رہا ہوں. اکثر احناف کی مسجد میں جب میں نکاح پڑھاتا ہوں، نکاح کے بعد ایک بڑی جماعت احناف کی دعا کے لیے انتظار میں بیٹھی رہتی. کون سی؟ ابھی حضرت دعا کریں گے، حضرت دعا کریں گے. اب وہاں سے اگر میں بغیر دعا کے اٹھتا ہوں تو پھر یہ سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے. اور اگر میں وہ چیز کرتا ہوں جو سنت کے خلاف ہے تو وہ میرے لیے وبال جان ہے. تو میں ایک ایسی دعا کرتا ہوں، ہر آدمی مل کے کہتا ہے کہ میری شادی میں یہ دعا دیے نہیں شاید حضرت. کیا بولتے ہیں؟ میں سب سے پہلے نوشا کا نام کوئی بھی رہے، میں بولتا ہوں نوشو کا نام ہے عبد الرحمان. کیا بولتا ہوں؟ حالانکہ وہ فاروق رہتا ہے، وہ صدیق رہتا ہے. ان کے والد صاحب مجھے گھور کے دیکھتے ہیں، شیخ بھول تو نہیں گئے میرے بیٹے کا نام؟ نوشا کا نام کیا بولتا ہوں میں؟ زور سے کیا بولتا ہوں؟ عبد الرحمان. مجھے کئی بار، ابھی یہ جمعرات کو بھی، 4 دن پہلے بھی، نہیں مولوی صاحب میرے بیٹے کا نام تو دوسرا ہے، آپ عبد الرحمان کیوں بول رہے؟ پھر میں ساتھ لگاتا ہوں ابن عوف. کیا لگاتا ہوں؟ پھر اوپر لگاتا ہوں حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ. کیا نام؟ حضرت عبد الرحمان بن عوف نوشا. 10 عشر مبشرہ میں سے ایک، 10 جنتی صحابہ میں سے ایک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں، ہتھیلی میں زعفران کا رنگ لگا ہے. کون سا؟ زعفران کا رنگ لگا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمان بن عوف سے سوال کرتے ہیں، یا عبد الرحمان ما ھذا، کیا ہے یہ زعفران کا رنگ؟ عبد الرحمان کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی. خاص کر قرآن و حدیث والوں تم سے کہتا ہوں، آج لوگ یہ کہتے ہیں آج جتنی مسجد نبوی ہے نبی کے زمانے میں اتنا مدینہ تھا. سبحان اللہ. شادی میں رسول اللہ کو دعوت نہیں ہے. کس کو دعوت نہیں؟ ذرا زور سے بولو، کس کو دعوت نہیں؟ شادی میں اللہ کے رسول کو دعوت نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلے شکوے بھی نہیں کر رہے. پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال جو کیا، میرے بھائی عبد الرحمان کیا جی دیے مہر میں؟ عبد الرحمان کہے کھجور کے بیج کے برابر سننا دیا. کیا بولے؟ بولو نا جی. کسی کی شادی نہیں ہوئی تو کرو یہ کام انشاءاللہ. کھجور کا بیج لے لو، اس کے برابر سننا خریدو، یہ صحیح بخاری کی حدیث پہ عمل کرو. پہلا سوال کیا کرے؟ کھجور کے بیج کے برابر میں نے سننا دیا. ٹھیک ہے، ایک پہلا. دوسرا،
اولم ولو بشات، یہ لفظ میرے ساتھ بولو، تم بولو اولم ولو بشات. اب تم نہ خوشی ہوتی ترجمہ سنے تو یاد کر لیو لفظ کو. یہ ایک بکری کاٹو، ولیمہ کرو، میں تمہارا ولیمہ کھاؤں گا. اللہ اکبر. پوچھ کے کھا رہے ہیں ولیمے کی دعوت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کے کھا رہے ہیں، اسی لیے کہا دوست کو دوست بول سکتا ہے. اولم ولو بشات، ایک بکری کاٹو جی، تمہارا ولیمہ مجھے کھانا ہے. اولم دوسری بات ہو گئی. تیسری چیز ایک دعا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف کی شادی کے بعد. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اس دعا کے بعد میری زندگی بدلی. آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام حجۃ الوداع کے میدان میں کتنے تھے؟ معلوم ہے کتنے صحابہ تھے حج میں؟ بولا نہیں میں سونے نہیں دوں گا آپ کو. کتنے صحابہ تھے؟ کتنے تھے؟ 1,00,000 کے اوپر تھے. 1 کروڑ بھی ہو سکتی ہیں اوپر کا. تو 1,25,000 تھے. کتنے تھے؟ 1,25,000 تھے. اور جو حج میں نہیں آئے تھے، طاقت نہیں تھی، وہ الگ سے 25,000 تھے. ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 1,50,000. سبحان اللہ. جی ہاں، اس میں سب سے مالدار ہیں یہ. اللہ اکبر. سارے صحابہ میں سب سے مالدار ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. سب سے مالدار. کہتے ہیں اس دعا کے بعد میری زندگی بدلی. ان کا لفظ ہے عبد الرحمن بن عوف کا، پتھر ہٹاتا تو نیچے سے سننا نکل آتا، مٹی ہاتھ میں پکڑتا، یہ مثال بولتے نہیں لوگ، مٹی ہاتھ میں پکڑتا تو مٹی سننا ہو جاتی. میں نے جو کاروبار کیا اس دعا کے بعد اللہ نے وہ کاروبار میں برکت عطا فرمائی. اس کے بعد میں دعا بولتا ہوں. پوری مجلس ایسا دیکھتی ہے میری شادی میں یہ دعا دیے نہیں دیے معلوم نہیں، اگر دیے ہوتے تو میں کہاں ہوتا آج. اور عادل ان کی دعا، وہ دعا سننے کے بعد کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. الحمدللہ سارے خوش ہو جاتے ہیں. بارک اللہ لک، بولو نا، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور سے سننا اس لفظ کو. گناہ کا میں نے سوال آپ سے کیا، ایک چیز میں بتا دیتا ہوں. احکام الہی بھی ایک عنوان تھا میرا، اس کے تعلق سے ایک بات میں بتا دیتا ہوں. 1,50,000 صحابہ میں بمشکل کچھ ہزار صحابہ کی قبریں ہی عرب میں ہیں، باقی صحابہ سب پوری دنیا میں پھیل گئے. تعجب ہوگا آپ کو. 10,000 صحابہ کی قبریں تقریباً بقی قبرستان میں ہیں. سارے سعودی عرب کے اندر کچھ ہزار ہی ہیں، باقی سارے صحابہ دنیا میں پھیلے ہیں. کیوں پھیلے ہیں؟ کیوں پھیلے؟ بنگلور والے کو بنگلور چھوڑ کو باہر جاوا بولے تو آب و ہوا سٹش نہیں ہوتی اسے. جی بنگلور کی ہوا کہاں آتی ہے صاحب؟ جی ہاں، ہم لوگوں کو بھی، میں میرے اوپر ڈال لیتا ہوں، کام ملا تو بنگلور میں ملنا. جی گلبرگہ والوں کو گلبرگہ چھوڑ کے باہر جاؤ نہیں سیٹ ہوتا. جی صحابہ کرام وہ صحرا میں رہنے والے، ان کی قبر ہمیں یورپ میں ملتی ہے جہاں 24 گھنٹے برف پڑتی ہے. ان کی قبر ہمیں چنئی میں ملتی ہے، کیرل میں ملتی ہے. دنیا کے چپے چپے میں صحابہ کی جو قبریں ہیں یہ دین کی حفاظت کی دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ایک لفظ کہا، جو تم یہاں سن رہے ہو اسے پہنچاؤ. اللہ اکبر. جو سن رہے ہو اسے پہنچاؤ. صحابہ گھر چھوڑ کے نکل گئے. اللہ اکبر. دین کی حفاظت ایسے نہیں ہو جاتی. دین کی حفاظت ایسے نہیں ہو جاتی میرے بھائی. انشاءاللہ ہم بھی دین کی حفاظت کریں گے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. انشاءاللہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. سن لیجیے یہ حدیث، اب غور سے سنیے گا. جب آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نقطہ اس کے سینے پہ، اس کے دل پہ اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے. حدیث سنے نہیں سنے حدیث؟ یہ قرآن کی آیت کی شرح ہے. فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، 3 لفظ ہیں. گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ کر لیا، گناہ چھوڑ دیا، استغفار کیا. کتنے لفظ؟ فَإِن تَابَ، توبہ کیا، گناہ فوراً چھوڑا، وَنَزَعَ پیچھے ہٹ گیا، وَاسْتَغْفَرَ اور استغفار کیا، سُقِلَ قَلْبُ. اللہ اکبر. کیا ہارٹ کا آپریشن دیکھیں گے آپ لوگ. یہ لفظ سنو نبی کا،
सुकीला कल्बो, क्या लफ्ज है? सुकीला कल्बो, उसके दिल को धो दिया जाता है, दिल को धो दिया जाता है। सुकीला कल्बो व इन ज़ादा ज़ादत हत्ता यालुआ कल्बा, अगर वो गुनाह पर गुनाह करता गया तो फिर वो दिल पर गालिब आ जाता है। वही रैन है जो अल्लाह ने कुरान मजीद में जिक्र किया कि इनके दिलों को जंग लग जाता है। सुभान अल्लाह, ये गुनाह का एक असर है, हमारी जिंदगी में गुनाह असर करता है, याद रखो। और एक चीज इस मजलिस से लेकर जाओ, नेकी नेकी को जन्म देती है और गुनाह गुनाह को जन्म देता है। समझ में आई बात? नेकी नेकी को जन्म देती है, एक नेकी से दूसरी नेकी आसान होती है। उसी तरीके से एक गुनाह आदमी करता है, एक और गुनाह उससे आसान हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से पनाह चाहो, इंशाअल्लाह अल्लाह से पनाह चाहो। गुनाहों के नुकसान में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की बात मैंने मस्जिद रहमानी में भी कही, आज दोबारा मैं कह रहा हूं, आपने भी इससे पहले सुना होगा, मौजू है इसलिए आपके सामने बता रहा हूं। इंशाअल्लाह मैं बोलूंगा फिर सवाल करूंगा, जवाब देंगे ना इंशाअल्लाह। 5 फायदे नेकी के और 5 नुकसानात गुनाह के। कितने कितने हुए? 5 कितने हुए? 5 फायदे नेकी के। मैं समझता हूं यहां पर ये बात आई है, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, कोई बता सकता है कि एक फायदा नेकी का क्या है? आदमी नेकी करेगा तो क्या फायदा मिलेगा उसे? जी, मेरे पास कितना वक्त है, टाइम कितना है मेरा? बोले जी शेख, 3:15 तक। ठीक है, शेख कह रहे हैं 3:15 तक, उतनी देर आप डरे नहीं, मैं 2:45 बजे खत्म करूंगा इंशाल्लाह। शेख को भी मैं 15 मिनट दे देता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, कितने फायदे हैं गुनाह के? नेकी के कितने फायदे हैं? 5। नुकसानात कितने हैं? 5 कितने हुए? 10 पर एक मिनट भी बोलेंगे तो 10 मिनट हो जाएंगे। मैं उंगली पर गिनाता हूं, आप जहन में रख लेना इंशाअल्लाह। आपसे पूछा मैं, एक फायदा कोई बताओ, नेकी करने से एक फायदा होगा, बताओ आप में से कोई एक नेकी। जज़ाकल्लाहु खैर मेरे भाई, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। एक नेकी करने से एक गुनाह मिट जाता है, ठीक है। इधर से कोई? चलिए अब मैं बोलता हूं, उसे जहन में बिठाना इंशाअल्लाह। नेकी के 5 फायदे क्या हैं? इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं, इन्ना लिल हसन ज़ियान फिल वज्ह। पहला, उंगली पर गिनो, गिनना, इसे जहन में बिठाना। चेहरे पर अल्लाह नूर अता फरमाएगा। पहला क्या है? अल्लाहु अकबर। क्या है पहला? क्या होगा? खवातीन भी है ना यहाँ पर, लेडीज भी है। दुनिया के किसी क्रीम के अंदर वो नूर, वो खूबसूरती नहीं है जो नमाज तहज्जुद में है। नहीं समझ में ये बात? तहज्जुद अगर पढ़ते रहे, नमाज अगर पढ़ते रहे, सुभान अल्लाह, सबसे पहला फायदा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला नूरानी चेहरा अता फरमाएगा, ये पहली चीज। दूसरी चीज उससे भी बड़ी है, और नूरन फिल क़ल्ब, अल्लाह हमारे दिल को नूर कर देगा। क्या कर देगा? दिल में नूर पैदा करेगा। क्या चीज है दूसरी? बोलो ना जी। कितने टेंशन है दिल में, कितनी परेशानियां हैं दिल में। सामने साफ सुथरा गाड़ियां बंगले सब हैं, मगर कितना जहन में टेंशन लेके आदमी चल रहा है। अगर आदमी के दिल को अल्लाह नूर से भर दे, अल्लाह अकबर, तो फिर उसकी जिंदगी में कितना सुकून होगा, अब सोच कर देखिएगा इंशाअल्लाह। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा चेहरे पे नूर, दूसरा फायदा दिल में नूर, तीसरा फायदा वसाअतन फिर रिज्क, रिज्क में कुशादगी, कमाई में बरकत। सुभान अल्लाह, अल्लाह चाहा तो ही हम तरक्की करते हैं, अल्लाह नहीं चाहा तो तरक्की नहीं कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते। कितने अच्छे पढ़े लिखे लोगों को मैं जानता हूं जिनके पास डिग्रियां हैं मगर काम नहीं है, और कैसे ऐसे छोटे छोटे नौजवानों को मैं जानता हूं, सुभान अल्लाह। और मैं दुआ करता हूं, मेरे नौजवानों के लिए मैं दुआ करता हूं, सुभान अल्लाह। मेरी मस्जिद जहां मैं 19 साल से काम कर रहा हूं, 9 साल तो इमाम रहा, उसके बाद अभी खतीब हूं, सिर्फ इमाम नहीं हूं। ऐसे ऐसे बच्चे निकले हैं उस मस्जिद से, माशाअल्लाह। अमेरिका में जाकर एक बच्चा एमडी के एग्जाम में पूरे अमेरिका में 2nd रैंक आया है। कैसा निकला बच्चा? पूरे अमेरिका के लिए 2nd रैंक आया है, सुभान अल्लाह।
اللہ ہمارے نوجوانوں کو دنیا آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ میں وہ بچوں کو دیکھتا تھا، اللہ گواہ ہے، کالج مسجد امام اس کا دوست، کیا لفظ، کالج کو گئے مسجد کو آئے، روزانہ نماز مغرب کے بعد وہ ہمارے ساتھ رہتا تھا بچہ، ہو مغرب سے عشاء تک ہمارے ساتھ، اس کے پاس پڑھ کر میں بھی SSLC کلیئر کر لیا۔ جی نوجوان، وسعتن فی الرزق، نیکی کرو گے تو اللہ رزق میں برکت دے گا۔ کتنی باتیں ہو، کتنی چیزیں، تین۔ چوتھی چیز وقوتن فی البدن، اللہ بدن میں طاقت عطا فرمائے گا۔ کون سی چیز؟ کیا کیا بیماریاں ہیں، کیا سمجھتے ہیں ان بیماریوں کو آپ؟ اچھا بچہ نوجوان اچانک بیماری کا شکار ہے، اللہ بدن کو قوی بنائے گا، بدن میں طاقت اللہ عطا فرمائے گا۔ ادھر ادھر دیکھنا نہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ صحابہ کیسا سنتے تھے معلوم؟ کیسا سنتے تھے تقریر صحابہ؟ اور اٹھنے بیٹھنے والوں سے میری گزارش ہے بیٹھ جائیے میرے بھائی۔ کیسا سنتے تھے صحابہ تقریر؟ صحابہ سے محبت ہے نہیں ہے؟ صحابہ سے محبت ہے نہیں ہے؟ ارے زور سے بولو جی۔ ان کی آج مرگی کہتے پورے واٹس ایپ میں انہیں چھے، سارے واٹس ایپ میں انہیں چھے۔ صحابہ سے محبت ہے نہیں ہے نا؟ تو صحابہ تقریر کیسے سنتے تھے؟ کأن علی رؤوسہم الطیر، گویا کہ ان کے سر پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے، ذرا بھی ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا۔ اتنی سنجیدگی سے بیٹھ کر صحابہ تقریر سنا کرتے تھے، اٹھنا بیٹھنا جانا آنا چائے فلا فلا نہیں، آداب نہیں ہے، آداب نہیں ہے۔ مقرر کو ایسا لگے کہ اور بولوں، ماشاءاللہ اتنی دلچسپی آپ دکھائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ رزق میں برکت، سبحان اللہ۔ اور چوتھی چیز بدن میں قوت، وقوتن فی البدن۔ پانچویں چیز ومحبتن فی قلوب الخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جہاں بھی جاؤ گے لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرمائے گا۔ یہ نیکی کے 5 فائدے ہیں۔ کتنے فائدے ہیں؟ آج کے بعد اگر کوئی، اور یہ میرا لفظ نہیں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کا لفظ ہے، وہ کہتے ہیں نیکی کے کتنے فائدے ہو گئے؟ 5 گنائیں گے، 5 کیا ہیں؟ بسم اللہ۔ چہرے پر نور آتا ہے، دل کو نورانی بناتا ہے، رزق میں اضافہ فرماتا ہے، بدن میں مضبوطی عطا فرماتا ہے۔ بازو والے مدد کرو، ایک بھول گئے انہوں جی۔ لوگوں میں محبت، آپ جہاں جاؤ گے تمہارا کام ہوگا، جدھر جاؤ گے تمہارا کام ہوگا، سبحان اللہ۔ یہ 5 چیزیں اللہ جزاکم اللہ خیر، مجھے خوشی ہے میں جو بولا آپ ذہن میں بٹھائے ہیں ماشاءاللہ۔ اب دوسرا کام کیا ہے معلوم؟ اسے دوسروں تک پہنچانا، یہ دوسروں تک پہنچانا یہ ضروری ہے۔ 5 فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کے عطا فرماتا ہے۔ بالکل اس کا الٹا ہے، اگر کوئی برائی کرتا ہے تو بالکل 5 نقصانات اس کو ہوں گے۔ یہی اسی کا الٹا کر لیجیے آپ، چہرہ کالا ہو جائے گا، بدن کے اندر جو کمزوری آ جائے گی، رزق میں کمی آ جائے گی، دل میں ہمیشہ تکلیف رہے گی، گھٹن محسوس کرتا رہے گا دل کے اندر، جہاں جائے گا لوگ اس سے نفرت کریں گے۔ یہ 5 نقصانات ہیں برائی، ذہن میں بٹھا لیے بھائی، ذہن میں بٹھا لیے۔ آگے چلیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی کے بارے میں، برائی کے بارے میں، کیا نقصان ہے گناہ کے ذریعے سے۔ رزق سے محرومی ایک تو میں بتایا ہوں آپ کے سامنے، اسے ایک حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بیان فرمایا، یہ رسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الرجل لیحرم الرزق بخطیئۃ یعملها، آپ کا کام چل رہا ہے، دکان چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، اچانک بند ہو جاتا ہے تو آپ غور کیجیے آپ سے کیا گناہ ہو رہا ہے۔ بے شک آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جو آدمی کر رہا ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، رزق سے محرومی ہوتی ہے آدمی جب گناہ کرتا ہے، سبحان اللہ۔ جی ہاں، ایک اہم چیز آپ سے میں بتا رہا ہوں، علم سے محرومی۔ کس سے؟ یہ بڑا لفظ ہے، کس سے محرومی؟ علم سے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں ذہن میں کیا بھی بیٹھتا نہیں حضرت، دعا یاد نہیں ہوتی حضرت، ایک چھوٹی سی سورت یاد نہیں ہوتی حضرت، کرتے نہیں کرتے ہیں؟ ارے بھائی کرتے نہیں کرتے ہیں؟ پورے بڑے ادناش منڈیاں ہلا رہی جی، کرتے نہیں کرتے ہیں؟ آپ جیسا سوال امام شافعی رحمہ اللہ نے امام وکی سے کیا، شکوت الی وکیع سوء حفظی،
میرے ذہن میں کچھ بھی، خاص کر قرآن حفظ کرنے والے بچوں، غور سے سنو، غور سے سنو. اگر آپ گناہ بھی کرتے رہو گے اور قرآن بھی یاد کرتے رہو گے، بہت جلد قرآن بھول جاؤ گے. تم دنیا کے سب سے بڑے ذہن میموری رکھنے والے انسان بھی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ گناہ کے ساتھ اللہ علم نہیں دیتا. گناہ کے ساتھ اللہ علم نہیں دیتا. اور یہ بات بھی حقیقت ہے، جو بچے آج تک استاد کو ستائے ہیں، اللہ کی قسم وہ دنیا میں آگے کبھی نہیں بڑھے. کیا لفظ ہے میرا؟ اپنے زمانے کے وہ کتنے بھی بڑے ہوں، اللہ نے ان کو علم نہیں دیا ہے. استاد کو ستانے والا کبھی آگے نہیں بڑھا ہے. علم سے محرومی. اگر علم چاہیے، ہم نے دیکھا ہے کم ذہن رکھنے والے بچے بھی اگر نیک رہے ہیں، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا. اللہ نے ان سے بڑا کام لیا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے بچوں سے بھی اللہ کام لے، اللہ توحید کا کام لے. کیسے کیسے بچوں سے اللہ نے توحید کا کام لیا ہے. علم سے محرومی ایک اہم چیز ہے. یہ تو ہوئے ہمارے ساتھ انفرادی طور پر ہونے والے نقصانات ہیں ہر آدمی کے ساتھ. اب میں آتا ہوں اجتماعی نقصانات کی طرف. انشاءاللہ مختصر وقت میں اپنی بات میں سمیٹتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی. ساری قوم کو کیا نقصان ہوگا گناہ کرنے سے، اس پر میں آتا ہوں. سب سے پہلی چیز ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں 3 قسم کے عذابات اللہ بھیجے گا. کتنے؟ خسف، قذف، مسخ. کیا لفظ ہے؟ ایک لفظ ہے خسف اور دوسرا لفظ ہے قذف اور تیسرا لفظ ہے مسخ. 3 قسم کے عذابات اللہ بھیجے گا. میں نے ترجمہ نہیں کیا تاکہ ذرا تمہارے ذہن کے اندر وہ چلتا رہے، وہ کیا 3 قسم کے عذابات ہیں. آپ سوچتے رہیں یہ عذاب کب آئے گا. یہ بولتا ہوں میں، یہ گناہ ہوگا تو یہ عذاب آئے گا. کیا گناہ ہوگا؟ اب آپ سبھی گواہی دیں گے یہ گناہ ابھی چل رہا ہے. قالوا قیل ومتی ذلک یا رسول اللہ. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے جو عذابات ہیں کب آئیں؟ صحابہ نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا، اذا ظہرت المعازف والقینات واستحلت الخمر، جب میوزک کے آلات پھیل جائیں گے. کیا لفظ ہے؟ کیا لفظ ہے؟ میوزک کے آلات پھیل جائیں گے، ناچنے والیوں کی عزت ہوگی. ایک حدیث میں ہے، اللہ تیرا شکریہ میرے مالک، والمغنیات، گانے والوں کی عزت ہوگی. کس کی؟ یہ لفظ ہے گانا گانے والے. کیا اللہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کی بریکنگ نیوز ہے، آج کی بریکنگ نیوز ہے جو میرے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح الجامع کی حدیث ہے، گانے والیوں کی عزت ہوگی. اسٹار کے نام سے لوگ پکاریں گے، اسٹار کے نام سے میوزک کے آلات عام ہو جائیں گے، گانے والیوں کی عزت ہوگی اور لوگ شراب کو حلال کر کے پینا شروع کریں گے. یہ 2 پہلے جو 2 ہیں، یہ 2 ہیں نہیں ہیں؟ مجھے آپ بولیے گا، ذرا مجھے بولو جی. آج ہے نہیں ہے؟ ہر ایک کے جیب میں میوزک ہے. کبھی کبھی تو ہمارے مسلمان بچے نماز میں بھی میوزک بجاتے ہیں تاکہ امام بھی جھومنے لگے. جی بند بھی نہیں کرتے، ہو اٹھا کر بند کرنے کی بھی انہیں توفیق نہیں ہوتی. میوزک کے آلات پھیل جائیں گے اور پھیل چکے ہیں. آج کسی کا موبائل اٹھا لو، اس کی شخصیت معلوم ہو جائے گی. جناب کتنے پانی میں ہے دیکھنے کے لیے، اگر کبھی اس کا موبائل مل گیا تو پھر چکر لو یہ کتنے بڑے نمازی ہیں، کتنے بڑے متقی ہیں، سمجھ میں آ جائے گا کتنے گانے انہوں نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے ہیں. صحیح ہے غلط ہے بھائی؟ ایک وعدہ کرو، انشاءاللہ ہم سیم فون میں گانا اور قرآن نہیں سنیں گے. انشاءاللہ نہیں کر رہے ہیں، کون میں نہیں. ایسی پریشانی میں آپ کو اٹکے نہ ہمیں کہ بریانی مل رہی ہے گھر پر. بریانی کیا پکڑا سو پائے، پلو بریانی کیا بولتے ہیں، تہاری ہے ماشاءاللہ. تہاری کے چکر میں آپ کو کہاں اٹک گئے ہمیں. جی ایک ہی موبائل کے اندر ہم نہیں رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی، ہم نہیں رکھیں گے انشاءاللہ. وعدہ کرو میرے سے انشاءاللہ تعالی، وعدہ کرو. یہ جب پھیل جائے گا، عام ہو جائے گا، 3 عذابات آئیں گے. کون سے؟ اب کون سے عذاب آئیں گے؟ اب سنو. سبحان اللہ. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب سے پہلے اللہ ان چیزوں سے محفوظ رکھے.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ ان چیزوں سے اپنے ملک کو محفوظ رکھے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ سرزمین حرم، حرم کی جو سرزمین ہے وہ چلانے والوں کو اللہ توفیق دے کہ میوزک اور گانے والیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بچائے۔ میری دعا ہے اللہ سے۔ 3 قسم کے عذاب، ایک پہلا عذاب ہے خسف۔ خسف کا معنی ہوتا ہے زمین دھسا دی جائے گی۔ کیا معنی؟ زلزلے آئیں گے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کیا آئیں گے جی؟ شاید پرانے لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، سمندر میں زلزلے آ رہے ہیں۔ کہاں آ رہے ہیں؟ سمندر میں زلزلے آ رہے ہیں۔ سونامی نام کی چیزیں ہیں، پرانے لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ سمندر میں اللہ زلزلے دے رہا ہے، اور ایسا بھی میں نے دیکھا ہے لگاتار 1 مہینے تک زمین ہلتی رہتی ہے، لگاتار چھوٹے موٹے زلزلے آتے رہتے ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں آ رہے ہیں؟ ہم اخبار بھی دیکھتے ہیں، غور بھی نہیں کرتے۔ ناچنے والیوں کی عزت، میوزک کے آلات عام ہو گئے ہیں۔ اس کا پہلا عذاب اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ زمین دھسائی جائے گی۔ اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں بچائے۔ دوسرا جو عذاب ہے قذف، کیا عذاب ہے؟ اللہ چاہا تو یہ بھی کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ سیکنڈ عذاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، پتھروں کی بارش اللہ برسائے گا۔ اور تیسرا عذاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، مسخ، شکلوں کو اللہ بدل دے گا، یہ بھی عذاب آئے گا۔ اپنے اطراف غور کرو میرے بھائی، اللہ کے لیے غور کرو، دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ ہماری نسل کیسے بھی گزر رہی ہے، اس لیے کہ جب بھی وہ حدیث میری نگاہوں کے سامنے سے گزرتی ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین، اللہ کو سب سے پیاری جگہ یہ مسجد ہے، نہیں حدیث ہے نہیں ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بازار ہے۔ علماء کرام اس کی شرح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں بازار اس لیے اللہ کے رسول نے برا کہا اس لیے کہ بازار فتنوں کی جگہ ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں آج فتنوں کی چیز ہر ایک کے جیب میں موجود ہے۔ بڑا مشکل زمانہ ہے، بڑا مشکل۔ بچہ سو رہا ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ سو رہا ہے، چادر اوڑھ کر اندر سے فون میں بیٹھا ہے۔ کیسے ہم بچائیں گے اپنے آپ کو اس دور میں؟ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، انشاءاللہ میں بھی دعا کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لا شک فیہن، اللہ ضرور ان کی دعا قبول فرمائے گا۔ 3 لوگوں کا نام اللہ کے رسول نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 میں ایک اللہ کے نبی نام لے رہے ہیں، والد کی دعا ولد کے لیے اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ باپ دعا کرے اپنے بیٹے کے لیے، انشاءاللہ باپ دعا کرے اپنے بیٹے کے لیے، سبحان اللہ۔ ہم دعا کریں گے آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر قائم رکھے، اللہ شریعت پر قائم رکھے، ان نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک بات بولتا ہوں انشاءاللہ اور اپنی بات میں آج کے لیے ختم کر لیتا ہوں۔ جو نقصانات ہوتے ہیں ان نقصانات میں ایک نقصان یہ ہے، پہلے حدیث میں پڑھ دیتا ہوں، 3460/2 حدیث کا نمبر ہے، حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے۔ مجھے تو اس حدیث پر پورا یقین ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی یقین ہونا چاہیے، انشاءاللہ۔ ایک سوال ہے پھر میرا آپ سے، کروں آپ کو، کروں نہ کروں؟ آج مسلمانوں کو عزت ہے یا ذلت ہے؟ جی آج مسلمانوں کو عزت ہے یا ذلت ہے؟ جی ہاں، میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جو بچیاں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں نقاب کے مسئلے کو لے کر، وہ کیا شروع میں ان سے غلطی ہوئی، کیا ہوئی، وہ بات کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزت کو گرنے نہ دے، اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور ایک گزارش کرتا ہوں، جوش میں آ کر کوئی بھی ایسا کام مت کیجیے جس سے قوم کو نقصان ہو جائے۔ جوش میں آ کر نوجوانوں، خاص کر جو بھی میری بات سن رہے ہیں سب کے لیے، جوش میں آ کر کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس سے پوری قوم کو تکلیف ہو جائے۔ آپ کو میں ایک حدیث بولتا ہوں اس تعلق سے، پھر یہ حدیث کہہ کر اپنی بات میں ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ۔ اعظم المسلمین جرما یوم القیامہ، قیامت کے روز جرم کے اعتبار سے، گناہ کے اعتبار سے سب سے بڑا مجرم کون ہے اللہ کے پاس؟ اعظم المسلمین جرما یوم القیامہ، مسلمانوں میں
جرم کے اعتبار سے، گناہ کے اعتبار سے سب سے بڑا کون ہے قیامت کے روز؟ کون ہے بھائی؟ صحیح مسلم کی حدیث، حدیث کہا ہے صحیح مسلم میں حدیث، غور سے سننا نوجوانوں، غور سے سنو اس بات کو۔ وہ مسلمان سب سے بڑا مجرم ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں تھی، اس کے پوچھنے سے وہ چیز حرام ہو گئی۔ کیا ابھی گناہ کیا ہے؟ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ان کے چہرے، اور اس میں گناہ کیا ہے حضرت؟ یہ کیسا گناہ ہو جائے گا؟ اعظم المسلمین جرمن یوم القیامہ، قیامت کے روز جرم کے اعتبار سے سب سے زیادہ مسلمانوں میں یہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں تھی، اس کے پوچھنے سے حرام ہو گئی۔ کیا غلطی ہے اس کی ایک کی وجہ سے ساری قوم کو تکلیف ہوئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے ایک کی وجہ سے ساری قوم کو تکلیف ہوئی۔ آپ کی کسی ایک حرکت کی وجہ سے اگر ساری امت کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ سب سے بڑے مجرم ہیں۔ آپ علماء سے مشورہ کیجئے، اتنے بڑے مت بن جائیے کہ خود فیصلے لے لیں۔ قوم کے رہنماؤں سے مشورہ کیجئے، علماء سے مشورے کیجئے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مشورہ کر کے کام کیجئے، اللہ اس میں خیر و برکت رکھے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، اللہ میرے نوجوانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، جوش میں ہوش کھونے سے اللہ بچائے، دونوں اللہ ہمارے نوجوانوں کو عطا فرمائے۔ یہ سن لیجئے گا، بعد میں انشاءاللہ ختم کر دیتا ہوں اپنی بات۔ حدیث کا نمبر میں نے کہا ہے، عموماً نمبر میں نے بولتا نہیں، نمبر بول رہا ہوں آپ سے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ 3460 پر دو حدیث کا نمبر ہے۔ کیا نمبر؟ کیا نمبر ہے؟ 3460 پر دو حدیث کا نمبر ہے۔ میری پوری تقریر کا خلاصہ یہ ایک لائن میں اللہ کے رسول نے بیان کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم لوگ ایک گناہ کرو گے، اذا تبایعتم العین، اور وہ گناہ کیا ہے؟ سود کا کاروبار، کاروبار میں سودی لین دین کرو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، اور بھی الفاظ ہیں اس میں، یہ ایک لفظ اہم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تعالیٰ خود تمہارے اوپر ذلت مسلط کرے گا۔ کون؟ کون؟ زور سے کون؟ جی یہ اگر یہ لوگ جو آج بیٹھے ہیں نا اوپر، کوئی چائے ڈالنے والا، کوئی ہونڈا، کوئی چائے ڈالنے والا ہمارے اوپر جو مسلط ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ یہ ایسے ہی ہوتے ہوتے دلی پہنچ گئے ہیں؟ اللہ نے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، اللہ نے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ان الحجاج عذاب اللہ، حجاج اللہ کا عذاب ہے، لا تدفعوا عذاب اللہ بأیدیکم، اپنی طاقت سے اللہ کے عذاب کا مقابلہ مت کرو۔ اللہ اکبر، اپنی طاقت سے اللہ کے عذاب کا مقابلہ مت کرو، اس لیے کہ یہ جو ظالم بادشاہ ہیں اللہ نے ان کو تمہارے اوپر مسلط کیا ہے۔ سبحان اللہ، کرنا کیا ہے؟ یہی میں خلاصہ کہہ رہا ہوں جی، اللہ نے تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کیا ہے، یہ کام کرو، اللہ یہ ذلت ہٹا دے گا، اللہ عزت دے گا۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر ایسا ہی سمجھ لو کسی کلاس میں آپ بیٹھے ہیں اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا درس دے رہا ہوں، ایسے ہی سمجھ لو آپ انشاءاللہ۔ 3000 سبحان اللہ، حتی ترجعوا الی دینکم، سبحان اللہ، اللہ قربان جائے، شیخ البانی رحمہ اللہ پر مرتے وقت بہت بولتے تھے یہ حدیث، بہت بولتے یہ حدیث، حتی ترجعوا الی دینکم، تم اپنے دین کی طرف پلٹ کر آ جاؤ۔ اللہ اکبر، گناہ چھوڑ دو، واپس دین پر آئے، مسلمانوں آ جاؤ، اللہ یہ ذلت ہٹا دے گا، مسلمانوں کو اللہ عزت دے دے گا۔ اللہ سے میری دعا ہے، اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ توحید پر اللہ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، توحید کی دعوت کو عام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، اللہ اسلام پر زندگی کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر اللہ موت عطا فرمائے۔ بات ختم کرنے سے پہلے ایک چیز تمہارے حوالے کرتا ہوں، اچھا کام کرو گے موت بھی اچھی آئے گی،
اچھا کام کرو گے موت بھی اچھی آئے گی. آپ آنکھ کھول کر کے مجھے دیکھو گے اب انشاءاللہ. چار مینار مسجد ہے بنگلور کی، شیواجی نگر کی. رمضان کا مہینہ ہے، جمعہ کا دن ہے، ایک خطیب خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے دیتے مرے ہیں. میں نے کہا نہیں آپ مجھے گھور کے دیکھو گے، تمہاری آنکھیں مجھے سوال کر رہی ہیں نام بولو مولوی صاحب. جی ہاں نہیں بولوں گا، نہیں بولوں گا، نام ایک بچا کے رکھوں گا. جی ایک خطیب جمعہ کا خطبہ رمضان المبارک میں. ہمارے ایسے بھی لوگ ہیں، میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں سبحان اللہ. گھوڑے میں جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے گیا میں اڑپی کے قریب. داؤد نام کا ایک آدمی رکوع میں مرا ہے، لوگ اسے استاد داؤد کہتے ہیں، رکوع میں مرا ہے سبحان اللہ. اور ہمارے خطیب چار مینار مسجد کے خطیب اردو خطبہ دے کر جو عربی میں اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اس کے بیچ میں مرے ہیں سبحان اللہ. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، میں نے کیا غور سے دیکھ رہے ہیں. اب تو بولنے کی بھی ضرورت نہیں، سنو کر کے سب اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں کون آدمی ہے. رکھیں گے یہ تڑپ تمہارے ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ سے میں دعا کروں اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھی خاتمہ حسن خاتمہ اللہ عطا فرمائے، توحید پر عطا فرمائے، آمین.